نظارہ کروں میں دل و جان ان پہ، نثارہ کروں میں دل و جان ان پہ، نثارہ کروں میں مجھے اپنی رحمت سے اپنا کر دے، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر دے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائے۔ تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں، تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں۔ دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد محمد پکارا کروں میں، محمد محمد پکارا کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ مقطع کا شعر سماعت فرمائے۔ خدا خیر سے لائے او دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے او دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں۔
السلام علیکم. سید طیبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يختص برحمته من يشاء وهو ذو الفضل العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. انتہائی احترام و حکومت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار مہربان میں درود و سلام رحمت پیش کیجیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علی یا رسول اللہ. معجد الجود والکرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. رفیقان گرامی، ولایت دو قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ ولایت جو عبادات و ریاضات کی برکت سے اللہ پاک اپنے کسی بندے کو عطا فرماتا ہے. ماں کے پیٹ سے وہ ولی بن کر نہیں آتے، دنیا میں آنے کے بعد وہ اللہ کی عبادت و ریاضت کرتے ہیں، اللہ کے ذکر و فکر کی روشنی سے اپنے وجود کو روشن کرتے ہیں، اور اللہ پاک ان کی عبادتوں سے راضی ہو کر انہیں ولایت کا مقام عطا فرماتا ہے. اس ولایت کو ولایت قصبی کہتے ہیں. اور ولایت کی دوسری قسم ہے ولایت وہبی، جو کسی عبادت و ریاضت کے بغیر ہی اللہ پاک اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے ولایت وہبی عطا فرمائی، اور اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے انہیں ولایت کے مقام پر فائز فرما دیا تھا. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک روز غوث اعظم اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں کہ میں نے ایک بار آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، میں اس کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں. تو ان کی والدہ مکرمہ نے ارشاد فرمایا،
بیٹے کیسی تکلیف، تم نے تو کبھی تکلیف مجھے نہیں پہنچائی۔ تو غوث اعظم نے عرض کیا کہ میں آپ کے پیٹ میں تھا، ایک روز آپ گھر کے آنگن کی طرف تشریف لے گئی، وہاں پہ انگور کا درخت تھا، آپ کے دل میں ارادہ ہوا کہ انگور کا خوشہ توڑ کر آپ تناول کریں۔ آپ نے اپنا ہاتھ انگور کے خوشے کی طرف بڑھایا، مگر انگور کے خوشے پر ایک بچھو بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر آپ کا ہاتھ وہاں تک پہنچا تو وہ بچھو آپ کو ڈنک مارے گا، آپ کو تکلیف پہنچائے گا، تو آپ کو آپ کے ارادے سے باز رکھنے کے لیے میں نے آپ کے پیٹ میں انگڑائی لی، جس کی وجہ سے آپ درد سے پریشان ہو گئی، آپ زمین پہ بیٹھ گئی اور آپ نے انگور توڑنے کا ارادہ ترک فرما دیا۔ تو میں نے آپ کے شکم میں رہتے ہوئے جو آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، میں اسی تکلیف کی آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ماں کے شکم میں جو بچہ ہو اسے خود اپنے وجود کا کوئی احساس نہیں ہوتا، میں کون ہوں، میرا باپ کون ہے، میں کس کے گھر میں پیدا ہونے والا ہوں، دنیا کیسی ہوگی، وہاں آسانیاں ہوں گی یا دشواریاں ہوں گی۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہو اسے اس قسم کے کسی بھی معاملے کی کوئی خبر نہیں ہوتی، مگر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے یہ دیکھ رہے ہیں کہ میری ماں کا ارادہ کیا ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ انگور کے خوشے پر ایک جانور بیٹھا ہے، آپ نے ماں کے شکم میں رہتے ہوئے یہ بھی جان لیا کہ وہ کوئی آرام پہنچانے والا جانور نہیں بلکہ تکلیف پہنچانے والا جانور ہے۔ آپ نے ماں کے شکم میں رہتے ہوئے یہ بھی جان لیا کہ والدہ کو ارادے سے باز رکھنے کی صورت یہی ہے کہ میں ان کے پیٹ میں انگڑائی لوں تاکہ یہ درد کی وجہ سے پریشان ہو جائیں اور انگور توڑنے کا ارادہ ترک کر دیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ماں کے شکم میں رہتے ہوئے دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کے باہر کی چیزوں کو دیکھ لینا یہ عام انسانوں کے بس میں نہیں ہے، یہ شان اللہ پاک اسی بندے کو عطا فرماتا ہے جسے وہ ولایت وہبی کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، ماں کے شکم میں رہتے ہوئے اگر ان کے علم کی یہ شان ہے تو دنیا میں آنے کے بعد ان کے علم کا مقام کیا رہا ہوگا۔ دنیا میں آنے کے بعد اللہ پاک نے انہیں روئے زمین کی کیسی آگہی عطا فرمائی ہوگی۔ اس لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبا، درست العلم حتی صرت قطبا ونلت الفضل من مولا الموالی۔ میں نے علم حاصل کیا اور اتنا علم حاصل کیا کہ میں اپنے زمانے کا قطب ہو گیا۔ سبحان اللہ، ایسا نہیں کہ علم کے حصول سے وہ مقام قطبیت پر پہنچے، علم کے لیے سفر بغداد کرنے سے پہلے ہی اللہ پاک نے ان کو ولایت کا مقام
عطا فرما دیا تھا، ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے وہ دنیا کی چیزوں کو دیکھا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اکثر اولیاء کرام ولایت کسبی کے مقام پر فائز ہوتے ہیں، مگر غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ اللہ نے انہیں ولایت وہبی عطا فرمائی۔ اور گزشتہ شب کی تقریر میں آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ صرف ولایت نہیں، بلکہ ولایت کا جو سب سے اعلیٰ مقام ہے، نبیوں کے بعد سب سے افضل صحابہ ہیں، اور صحابہ کے بعد جو سب سے افضل مقام ہے غوثیت کبریٰ کا، اللہ پاک نے حضرت امام حسن عسکری کے بعد حضور غوث اعظم کو اس مقام پر فائز فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا، اور آپ نے بھی سنا ہوگا، کہ غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء۔ جیسے انبیاء کرام کے درمیان ہمارے پیغمبر بے مثال ہیں، اسی طرح اولیاء کرام کے درمیان غوث اعظم کی ذات بے مثال ہے۔ جیسے ہمارے آقا کا کوئی مماثل نہیں، اسی طرح دنیائے ولایت میں، دنیائے نبوت و رسالت میں ہمارے آقا کی کوئی مثال نہیں، اور دنیائے ولایت میں غوث اعظم کی کوئی مثال نہیں۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو غوث اعظم سے محبت رکھتے ہیں، غوث اعظم کا ذکر کرتے ہیں، ان کی محبتوں کا چراغ اپنے دل میں روشن رکھتے ہیں۔ یقیناً یہ محبت ان کے لیے دنیا میں بھی برکتوں کا ذریعہ بنے گی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ یہ محبت ان کے لیے بے شمار دینی برکتوں کا سبب ثابت ہوگی۔ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور صوفی بزرگ ہیں، ان کی لکھی ہوئی شرح جامی تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ وہ غوث اعظم کی تعریف میں لکھتے ہیں، گویم ز کمال تو چے غوث الثقلینا، محبوب خدا ابن حسن آل حسینا، سر بر درت جملہ نہادند و گفتند، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا۔ گویم ز کمال تو چے غوث الثقلینا، یا غوث الثقلین، میں آپ کی عظمت اور آپ کے کمال کے بارے میں کیا کہوں؟ آپ محبوب خدا ہیں، آپ ابن حسن ہیں، آپ آل حسین ہیں، سر بر درت جملہ نہادند و گفتند، تمام اولیاء نے آپ کی بارگاہ میں سر رکھ دیا ہے، اور سر رکھ کر سب نے یہ کہا ہے، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ پاک نے ہم سب لوگوں پر آپ کو ترجیح دی ہے، آپ کو فضیلت عطا فرمائی۔ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے ہم تمام اولیاء کے اوپر آپ کو فضیلت بخشی۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اپنے خاص انداز میں فرماتے ہیں، صحابیت ہوئی پھر تابعیت، صحابیت ہوئی پھر تابعیت، پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث۔ صحابہ کے بعد تابعی، اور تابعی کے بعد اگر کوئی مقام و مرتبہ ہے تو وہ قادری منزل کا مقام و مرتبہ ہے، وہ غوث اعظم کا مقام و مرتبہ ہے۔ بلکہ فرماتے ہیں
ہزاروں تابعی سے تو فزوں تر، ہزاروں تابعی سے تو فزوں تر، وہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ اجمالاً ہم کہتے ہیں کہ آپ سے افضل تابعین ہیں، ورنہ اگر تفصیل میں ہم جائیں تو ہزاروں تابعین پر بھی اللہ پاک نے آپ کو فضیلت بخشی ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ اس لیے میرے بھائیوں، 11ویں شریف منانا یہ غوث اعظم کی غلامی کا اظہار ہے، غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت ہے۔ اس لیے بہت اعلیٰ پیمانے پہ نہ صحیح، اپنی وسعت اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے مختصراً ہی صحیح، مگر غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے، اور 11ویں شریف کا اہتمام اپنے دولت قدے پہ کرنا چاہیے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے ذرا سا پہلے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، مرزا مظہر جانے جانا۔ 1195 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا 1272 میں پیدا ہوئے، تو 1272 سال ادھر ہوئے، اور 1195 میں 5 اور جوڑیے تو 12 پورا ہوگا، یعنی 77 سال پہلے، اعلیٰ حضرت سے 77 سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ مرزا مظہر جانے جانا، دلی میں ان کا مزار شریف ہے۔ ان کی کتاب ہے کلمات طیبات، کلمات طیبات۔ اس میں وہ فرماتے ہیں مرزا مظہر جانے جانا کہ میں نے غوث اعظم کے جتنے بھی مریدین ہیں، میں نے ان تمام مریدین کو دیکھا کہ غوث اعظم کی توجہ اس کی طرف ضرور مبذول ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ غوث اعظم کے جتنے مرید ہیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ فلاں صاحب سے جو مرید ہو وہی غوث اعظم کا مرید ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس دھوکے میں نہ رہیے گا۔ چشتی ہو وہ بھی غوث اعظم کا مرید ہے، سہروردی ہو وہ بھی غوث اعظم کا مرید ہے، تمام سلاسل پر غوث اعظم کا فیض برستا ہے، اور الگ الگ ناموں سے الگ الگ خانقاہوں سے لوگ اپنی پہچان کراتے ہیں، مگر دراصل تمام خانقاہوں میں غوث اعظم کے فیضان ہی کی نہر بہتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ دل سے عقیدت رکھے اور دل سے پختہ ارادہ رکھے کہ میں غوث اعظم کا مرید ہوں۔ فرماتے ہیں التفات غوث الثقلین بحال متوسلان طریق علی ایشاں بسیار معلوم شد۔ غوث اعظم کی توجہ ان کے سلسلے سے تعلق رکھنے والوں کی طرف میں نے بہت دیکھی ہے۔ باہیج کس از ازی طریقہ، اس سلسلے کے کسی بھی آدمی سے
ملاقات نہ شد میری ملاقات نہیں ہوئی کہ توجہ مبارک آن حضرت بحالش مبذول نیست۔ اس سلسلے کے مریدوں میں سے کسی سے بھی یہ ملاقات میری نہیں ہوئی، آج تک کوئی بھی آدمی میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ جس کی طرف غوث اعظم کی توجہ مبذول نہ ہو۔ سبحان اللہ، جتنے بھی مریدین ہیں ان کی طرف غوث اعظم کی توجہ ضرور مبذول ہے، اور بلکہ اس سے ذرا سا پہلے ارشاد فرماتے ہیں، ایک واقعہ لکھتے ہیں مرزا مظہر جانے جانا، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا سا چبوترا ہے، اور اس چبوترے پر بہت سارے بزرگان دین بیٹھے ہیں، اس میں جنید بغدادی بھی بیٹھے ہیں، اور ایک اور بزرگ بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو وہاں جو بزرگان دین بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ یہ اویس قرنی ہے، یہ سب کسی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، کن کے استقبال میں یہ جا رہے ہیں؟ تو ان بزرگوں نے مجھ سے کہا کہ یہ سب حضرت علی مرتضیٰ کے استقبال میں جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ حضرت علی، حضرت اویس قرنی، حضرت جنید بغدادی آج یہاں کیوں تشریف لائے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں یہ سب لوگ؟ تو اسی میں لکھتے ہیں کلمات طیبات میں، گفتم کجا رفتن۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سارے بزرگ کہاں گئے؟ تو کسے گفت، انہی بزرگوں میں سے کسی نے مجھ سے کہا امروز عرس حضرت غوث الثقلین است، آج حضرت غوث الثقلین کے عرس کا دن ہے، بتقریب عرس شریف آمدن، اور یہ سارے بزرگان دین انہی کے عرس کی تقریب میں آئیں گے۔ سبحان اللہ، حضرت علی کوفہ سے چل کر آ گئے، جنید بغدادی بغداد سے چل کر آ گئے، اویس قرنی یمن سے چل کر آ گئے، اور کس لیے آئے؟ کہ وہ دن غوث اعظم کے عرس کا دن تھا، اس لیے حضرت علی بھی آئے، حضرت اویس قرنی بھی آئے، حضرت جنید بغدادی بھی آئے۔ جب اللہ کے اتنے بڑے بڑے نیک بندے غوث الثقلین کے عرس میں آئے، تو اگر ہم لوگ بھی اپنے گھر میں عرس منائیں تو ہمارے لیے اس سے بڑھ کر سعادت مندی کا سامان اور کیا ہو سکتا ہے؟ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میں آپ کو امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 77 سال پہلے بزرگ مرزا مظہر جانے جانا ان کی کتاب کا یہ صفحہ اور اس کا کچھ حصہ سنا رہا ہوں کہ امروز عرس حضرت غوث الثقلین است۔ اس کا مطلب ہے کہ عرس منانے کا سلسلہ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے پہلے سے چل رہا ہے، اور غوث الثقلین کے عرس میں بزرگوں کے آنے کا سلسلہ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے کے پہلے سے جاری ہے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکریہ ادا کیجیے۔ اے بھائی کیوں ہنس رہے ہیں؟ بات اگر پسند نہیں تو اندر جا کے بیٹھو۔ کہاں سے وہ آیا لال کرتا والا؟ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے صالح بندوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں ارواح صالحین متوجہ رہتی ہے۔ ہنسی مزاح میں ان مجلسوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اور دل نہ لگ رہا ہو، شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈال رہا تو کمرے میں جا کر سو جائیے، مگر مجلس کے وقار کا اور آداب کا ہمیشہ لحاظ رکھیے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے بھائیوں، چلتے چلتے شاہ عبدالعزیز کی ایک دو بات آپ کو سناتا ہوں، کیونکہ ہندوستان میں وہابیت کی بنیاد جس شخص نے ڈالی اور بزرگان دین سے عقیدت اور محبت کو حرام اور ناجائز جس نے کہا، اس شخص کا نام اسماعیل دہلوی ہے۔ جیسے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا خاندان اہل علم و فضل کا خاندان ہے، ویسے ہی خانوادہ اعلیٰ حضرت سے ذرا سا پہلے، بلکہ اسی عہد میں آپ کہہ سکتے ہیں 100-150 سال کا فرق ہے، ایک بڑا خاندان تھا ہندوستان کا جس کو خاندان شاہ ولی اللہ کہا جاتا تھا۔ اسماعیل دہلوی کے سگے چچا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کا نام سید آل رسول احمدی، اور سید آل رسول احمدی کے استاد ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ اسماعیل دہلوی کا سگا چچا، اسماعیل دہلوی کے سگے چچا اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے دادا استاد۔ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 33 سال پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا انتقال ہوا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، کسی نے ان سے پوچھا حضور اگر کسی کو کوئی عصبی خلل ہو جائے، شیاطینوں و جنہ کا اثر کسی پر ہو جائے، تو اسے شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے کون کون سا طریقہ اپنانا چاہیے؟ تو کئی طریقے بتائے انہوں نے۔ قرآن شریف کی فلاں آیتیں پڑھ کے دم کرنا چاہیے، فلاں آیتیں پڑھ کر تیل پہ دم کر کے پورے جسم میں لگانا چاہیے، اللہ پاک کے فلاں نام کا فلیطہ بنا کر چراغ جلانا چاہیے۔ ایک طریقہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں کی روحوں سے مدد طلب کرنی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کی روحوں سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد لکھا کہ اللہ کے 4 نیک بندے ایسے ہیں جو ہمیشہ اپنے غلاموں کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں، اور معمولی سی توجہ اگر ان کی طرف کی جائے تو وہ دستگیری فرماتے ہیں۔ پہلا نام مدینے کے تاجدار کا لکھا، دوسرا نام حضرت علی مرتضیٰ کا لکھا، تیسرا نام شیخ عبد القادر جیلانی کا لکھا، چوتھا نام حضرت امام نجم الدین کبریٰ کا لکھا کہ یہ 4 ولایت کے وہ تاجدار ہیں کہ اگر تھوڑی سی توجہ ان کی بارگاہوں کی طرف کی جائے تو یہ اپنے غلاموں کی مدد کے لیے بالکل تیار رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، مکان ہمارا اچھا ہو کہ نہ ہو، ہمارے جسموں پر لباس اچھے ہوں کہ نہ ہو، ہمارے پاس زمین و جائیداد کی کثرت ہو کہ نہ ہو، ہمارے اعمال اچھے ہوں کہ نہ ہو، مگر اللہ کا کروڑوں بار شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ پاک نے جو عقیدہ ہم لوگوں کو دیا ہے بالکل سچا عقیدہ دیا ہے، صحیح عقیدت ہم سب کو دی ہے، صحیح ایمان ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ غوث الثقلین کا عرس اعلیٰ حضرت نے شروع کیا، نیاز فاتحے کا سلسلہ اعلیٰ حضرت نے شروع کیا، مزارات اولیاء پہ جانے کا سلسلہ اعلیٰ حضرت نے شروع کیا۔ اعلیٰ حضرت کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے
خود اسماعیل دہلوی کے باپ دادا اپنے گھروں میں اللہ کے نیک بندوں کا عرس مناتے تھے، نیاز پیش کرتے تھے، فاتحہ پیش کرتے تھے۔ بلکہ شاہ عبدالعزیز نے اپنے ملفوظات میں یہ بھی لکھا کہ 11ویں شریف کے دن بغداد کے بڑے بڑے امیر لوگ غوث الثقلین کے مزار کے صحن میں جمع ہو کر غوث اعظم کے قصیدے پڑھتے ہیں، کھانا لوگوں میں تقسیم کرواتے ہیں، اور اس کی برکت سے اللہ پاک ان کی حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی برکت سے اللہ پاک ان کی حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ اس لیے حاجی عین الحق صاحب، پہلے ان کا حال کیا تھا، کیسی غربت تھی، کیسی تنگ دستی تھی، آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور جب سے غوث اعظم کی نیاز پیش کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ پاک نے کیسے ان کے حالات تبدیل کیے، دنیاوی طور سے بھی حالات بدلے، دینی طور سے بھی حالات بدلے۔ آج سے 15-20 سال پہلے جو حالت ان کی تھی، آج الحمدللہ اس سے 100 گنا بہتر حالت میں وہ تھے اور ان کے بچے ہیں۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کے جانے کے بعد سارا کام چھوڑ دیجیے، ہر عمل خیر سے اپنا دامن چھوڑا لیجیے، وہ سمجھے تو وہ سمجھے تو وہ سمجھے، وہ جانے تو وہ جانے، اس پھیر میں مت پڑیے گا۔ غوث اعظم کی بارگاہ سے عقیدت کا رشتہ جیسے آپ کے والد نے رکھا، اسی طرح آپ کو رکھنا چاہیے، اسی محبت سے آپ کو غوث اعظم کی بارگاہ میں نیاز پیش کرنا چاہیے، کیونکہ جس گھر میں غوث اعظم کے ذکر کی مجلس سجتی ہے، اس گھر پر غوث اعظم کی توجہ خاص ہوتی ہے، اور غوث اعظم کی توجہ جس گھر پہ ہو وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کہ ہو دور رنج و علم غوث اعظم، تیرا مرتبہ جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم، نہ مانگوں میں تجھ سے تو پھر کس سے مانگوں، کہیں اور بھی ہے چلی غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ اور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، تیرا مرتبہ کیا سمجھ پائے کوئی، لیا اولیاء نے قدم غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے، اور جس عقیدت اور جس محبت سے صاحب خانہ نے، عین الحق صاحب کے صاحبزادگان نے یہ مجلس سجائی ہے، اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہم سب کو غوث اعظم کی سچی غلامی عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہم سب کا حشر انہی کے غلاموں کی جماعت میں فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کیجیے۔ مصطفیٰ جانی رحمت تیرا لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا لاکھوں سلام، شہریار رم تاجدار حرم، شہریار رم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت تیرا لاکھوں سلام، مصطفیٰ نبی رحمت تیرا لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس
دیکھو محراب کعبہ جھکے ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیب یا رسول اللہ صدقہ دو غوث الورا کا صدقہ دو خواجہ پیا کا صدقہ دو اشرف شاہ کا صدقہ دو احمد رضا کا صدقہ دو اولیاء کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ